پہلی کوشش تو حکومت کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ملبہ جو ہے وہ بھارت پر ڈال دیا جائے، اور یہ بڑی سادہ سی چیز ہے، کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اور اس کا حل بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ نے صرف تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کرنا ہے، صرف تعلیم کو شکار کرنا ہے، باقی شعبوں میں جو ہے وہ آپ کرنا نہیں چاہتے یا آپ کر نہیں پاتے، آپ نے یہاں بھی ایک یہ حل ڈھونڈ لیا، بلکہ حل کیا کھانچا ڈھونڈ لیا کہ جناب ویلی آپ کے لوگ جائیں گے حکومت سے، وہ چین جائیں گے، چین جا کے سیکھیں گے، اگلے ماہ آپ کسی وقت جائیں گے وہاں پہ، اس کے بعد آپ کب واپس آئیں گے؟ جب تک آپ کچھ کام کرنے کے قابل ہوں گے تو جغرافیائی موسم بھی بدل چکا ہوگا اور سیاسی موسم بھی بدل چکا۔ لاہور آج کل فضائی آلودگی کے سبب خبروں کی زینت بنا ہوا، ویسے تو دوسرے شہروں میں بھی، کراچی، فیصل آباد، گوجرانوالہ میں بھی فضائی آلودگی کافی زیادہ ہے، لیکن لاہور میں ان دنوں خاص طور پہ جو سردیوں کے ایام ہوتے ہیں، درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے دھند جو ہے وہ گرد و غبار کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور وہ جس کو آج کل نیا نام دیا گیا ہے اسماگ، اسموک اور فاگ کو ملا کے، تو وہ دھند جو ہے وہ آپ کی کثافت کو زیادہ واضح کر دیتی ہے اور وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے ٹریفک بھی جو ہے وہ اس کا نظام بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے لوگوں کی صحت پہ بھی اس کا زیادہ برا اثر ہوتا ہے۔ پھر ایک اس کے ساتھ جو ہے ہوا کا زیادہ تیز نہ چلنا، بارش کا چند دنوں نہ ہونا، تو یہ ایک مل کے جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بڑی ایذا رسانی کا باعث بنتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے ان دنوں بہت زیادہ خبروں میں لاہور رہتا ہے، اور وہ حکومتی نعروں اور دعووں کے بعد موسم بہتر ہو جاتا ہے، وہ فضا چھٹ جاتی ہے، اور پھر اگلے سال دوبارہ یہی چیز جو ہے پہلے سے زیادہ خراب ہو کے آ جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ لگ بھگ 15-20 سال سے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ہم نے اس کا مداوع نہیں کیا۔ پہلی کوشش تو حکومت کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ملبہ جو ہے وہ بھارت پہ ڈال دیا جائے، کہ وہ اکراس دی بارڈر جو ہے وہ وہاں پہ وہ ایندھن جلاتے ہیں، سردیوں میں زیادہ وہ فصلوں کی باقیات جلاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ دھواں اور کثافت جو ہے وہ ہماری طرف آ جاتی ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، بنیادی طور پہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کی صحت سے کھیل رہے ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا واحد حل اس قسم کے تمام معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارے بند کر دو، کیونکہ سب سے ایک فالتو چیز وہی ہے ہمارے ملک میں، اشرافیہ کے بچے تو ویسے بھی باہر پڑھتے ہیں، تو باقی پڑھیں نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ، اور یہیں پہ امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے، باقی جگہوں پہ آپ امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے۔ میں بڑی سادگی سے، کیونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو میں ایک عام زبان میں کوشش کروں گا کہ جو میری سمجھ ہے اس پہ میں بات کر سکوں۔ میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ اس فضائی آلودگی کی، اور یہ میں لاہور اور باقی شہروں کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، وہ ہے آبادی کا بڑھنا۔ آپ کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے مسائل جو ہیں وہ فضائی آلودگی کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آبادی کس طرح بڑھ رہی ہے؟ آبادی بڑھ رہی ہے ان فلٹرز کو ہٹانے سے جو کہ قدرت نے آپ کو دیے تھے آپ کی فضا کو صاف رکھنے کے لیے، جی، درخت۔ تو آپ نے جو جنگلات تھے، جو درخت تھے، جو فصلیں تھیں، وہ ختم کر کے وہاں پہ کنکریٹ کا جنگل اگانا شروع کر دیا ہے، وہاں پہ آبادیاں اگانا شروع کر دی ہیں، وہاں پہ صنعتیں لگانا شروع کر دی ہیں، کارخانے لگانا شروع کر دیے ہیں۔
تو بنیادی طور پہ آپ نے اس نظام کا جو میزان تھا، جو بیلنس تھا، وہ خراب کر دیا۔ ایک طرف تو آپ نے اس نظام کو نقصان پہنچایا، وہ جو فلٹرز تھے، وہ درخت تھے، وہ سبزہ تھا، وہ کم کر دیا، اور دوسری طرف آپ نے آبادی بڑھا دی، جس کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بڑی سادہ سی چیز ہے، کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اور اس کا حل بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کو آبادی روک دینی چاہیے، اب تک یہ ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان کا فیصلہ کر لیجئے کہ اب اس کے بعد آپ مزید رہائشی علاقے جو ہے، یہ سوسائٹیز وغیرہ جو ہے، مزید نہیں بڑھائیں گے، آپ مزید ارد گرد کے جنگلات نہیں کاٹیں گے، آپ مزید صنعت اس علاقے میں نہیں لگائیں گے، آپ کارخانے جو ہیں وہ نہیں لگائیں گے، تو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ مزید خراب ہونے سے رک جائے گا، اور اس کے ساتھ جنگلات لگانے پڑیں گے۔ درخت لگائیے زیادہ سے زیادہ، جو ہم نے کاٹ دیے ہیں ابھی ان کو لگائیے، اور یہ کوئی بہت لانگ ٹرم پلان نہیں ہے۔ بہت سے درخت ایسے ہیں جو آپ کو بڑے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، تو وہ ہمیں ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ دیکھیے توانائی۔ ہم زیادہ تر اپنی توانائی جو ہے وہ جو پرانے طریقے تھے، کنونشنل طریقے تھے، ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تیل سے، ڈیزل سے، کوئلے سے، گیس سے ہم جو ہے وہ بجلی بناتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ ہم جو آج کل دنیا میں نئے طریقے آ گئے ہیں جن کو ہم رینیوبل انرجی کہتے ہیں یا قابل تجدید ذریعے کہتے ہیں توانائی کے، ان کے ذریعے بنائی، اور ہمارے پاس ان کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس سورج کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم شمسی توانائی سے بجلی بنا سکتے ہیں، ہم ہوا سے بجلی بنا سکتے ہیں، اس کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے۔ ہم پانی سے جو بجلی ہے، دریاؤں کے ذریعے بھی اور سمندر کے ذریعے بھی، سمندر کی موجوں سے بھی۔ تو اس طرح کے جو ذرائع ہیں جو فضائی آلودگی میں اضافہ نہیں کرتے، جو سیف ہیں، محفوظ ہیں، ان کی طرف ہمیں زیادہ آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے وہاں سے بچت کر سکیں۔ پھر جو سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کی کثافت میں اضافہ کرتا ہے، ظاہر ہے وہ آبادی سے بھی لنکڈ ہے، ٹرانسپورٹ۔ جتنی زیادہ آپ کی گاڑیاں ہوں گی اتنی ہی زیادہ فضا میں کثافت ہوگی، آلودگی ہوگی، اور اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ دوبارہ بجائے اس کے کہ آپ وہ والے کنونشنل فیول استعمال کریں، آئل، تیل اور ڈیزل کے اوپر، پیٹرول پہ آپ گاڑیاں چلائیں، آپ یہی جو آج کل میں بھی بات کر رہا ہوں جس کو آپ گرین انرجی بھی کہتے ہیں، تو آپ گرین انرجی پہ لائیے اپنی تمام گاڑیوں کو، تاکہ وہ کم سے کم آپ کی فضائی آلودگی میں اضافہ کریں۔ دوسرا، آپ دیکھیے کہ جتنے اچھے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ گاڑیوں کی فٹنس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، گاڑیوں کے باقاعدہ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں روٹین کے مطابق کہ وہ جو دھواں چھوڑ رہی ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ کتنا خراب ہے، جو کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں زیادہ تر گاڑیاں جو ہیں وہ فٹنس کے معیار پہ پوری نہیں ہوتی، خاص طور پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور سرکاری گاڑی، آپ دیکھیے وہ دھواں اڑاتی چلی جا رہی ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ہے فضا میں آلودگی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ فصلیں جلانا اور کوڑا کرکٹ جلانا اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ فضائی آلودگی آپ کی جو ہے وہ ٹریفک کرتی ہے۔ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی ان کی فٹنس پہ توجہ دیں، آپ خراب گاڑیوں کو سڑک پہ نہ آنے دیں، تو اس سے آپ کے ماحول پہ بہت بہتر اثر ہوگا، اور یہ بھی زیادہ دیر نہیں لگائے گی۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کر لیں اور اس پہ عمل درآمد کر دیں تو اگلے سال جو ہے آپ کا یہ مسئلہ
ختم ہو جائے گا یا کم از کم ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ فصلوں کی باقیات، اس کے ساتھ آپ کوڑا کرکٹ بھی شامل کر لیجئے، وہ آپ چلاتے ہیں آج کل، اور ابھی تک آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ آپ باتیں تو کرتے ہیں بٹ آپ دیکھیے کہ آئے دن آپ کو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تصویریں مل رہی ہیں، ویڈیوز مل رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے کوڑا کرکٹ بھی جلایا جا رہا ہے لاہور میں، اور اس کے مضافات میں فصلوں کی باقیات بھی جلائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ خود تو روکیں نا، آپ پڑوسیوں کے اوپر الزام لگانے کی بجائے آپ خود تو اس کو روکیے، اس کے بعد بتائیے کہ بھارت سے کیا آ رہا ہے، کیونکہ کراچی میں تو بھارت سے نہیں آ رہا نا، کراچی میں پولوشن اتنی ہے، حالانکہ وہاں تو سمندر بھی ہے، ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ تو ایک یہ چیز ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو آپ نے صنعتیں اور کارخانے لگائے ہیں بے تحاشا، اینٹوں کے بھٹے لگائے ہیں بے تحاشا، وہاں بھی کوالٹی کنٹرول نہیں ہے۔ اور یہ ساری ٹیکنالوجیز آپ کے پاس ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا جس کے لیے آپ کو چین یا امریکہ سے امداد مانگنی پڑے گی، یہ ساری آپ کے پاس ہیں، آپ کو پتہ ہے، صرف امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے کہ آپ جو ہے نیک نیتی سے کام نہیں کرتے اور ان چیزوں کو، ان قانون کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں اگر تھوڑا سا اپنا ذاتی مشاہدہ آپ سے شیئر کر لوں، میں آج سے 20-25 سال پہلے میں تہران میں تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ تہران جو ہے دنیا کے بڑے شہروں میں، کراچی سے بڑا شہر ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تہران کی آبادی دن کے وقت دوگنی ہو جاتی ہے۔ اس قدر لوگ جو ہیں وہ تہران کے مضافات سے، قریب کے شہروں سے دن کے وقت کام کرنے کے لیے، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے دوسرے کام کاج ہوں، اتنے لوگ آتے ہیں اور وہ رات کو واپس چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کیسے آتے ہیں؟ گاڑیوں کے ذریعے آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ یہ مسئلہ ہوا کہ فضائی آلودگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایک دن حکومت نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کو غور سے سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر ہوتے ہیں، جو نمبر پلیٹ ہوتی ہے، فیصلہ یہ ہوا کہ جو اس نمبر پلیٹ کا جو آخری نمبر ہے، ایک دن جو آڈ نمبر والی یا طاق نمبر جنہیں کہتے ہیں، اس نمبر پلیٹ والی گاڑیاں جو ہے صرف سڑک پہ آئیں گی، ایون والی نہیں آئیں گی۔ دوسرے دن آڈ والی نہیں آئیں گی، جو ایون نمبر، جو جفت نمبر ہیں جن کے آخری، وہ سڑک پہ آئیں گی، دوسرے نہیں آئیں گی۔ جو کمال کی بات ہے، اور انہوں نے کہا یہ 2 ہفتے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا۔ آپ یقین جانیے اگلے روز سے تہران کی ٹریفک عادی ہو گئی۔ اور کیوں ہوئی؟ کوئی جرنیل، کوئی منسٹر، کوئی بیوروکریٹ، کوئی سرکاری گاڑی جو ہے وہ اس پابندی سے باہر نہیں تھی، سب نے عمل کیا۔ جرنیلوں نے بھی آپس میں گاڑیاں، اچھا چلو آج میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا، 2 مل کے چلے جائیں گے، 3 مل کے چلے جائیں گے۔ سرکاری گاڑیاں جب اوپر والے نہیں کر رہے تھے تو پھر عوام کی کیا مجال کہ وہ اس پہ پابندی نہ کرتے۔ تو آپ کو محسوس ہوا ایک دم کہ ٹریفک غائب ہو گئی، آدھی ٹریفک اگر آپ کم کر دیں اتنے بڑے شہر کی۔ اور 5 روز کے بعد میں وہاں پہ، ہم نکلتے تھے تو وہی صبح سے ایک عجیب سا گرد و غبار آپ کو نظر آتا تھا۔ 5 دن کے بعد آپ فضا میں تبدیلی نہ صرف محسوس کر سکتے تھے بلکہ سونگھ سکتے تھے۔ آپ کو خوشبو آتی تھی، آپ کو صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے۔ اور 1 ہفتے کے بعد انہوں نے یہ پابندی اٹھا لی، حالانکہ 2 ہفتے کا کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا اب ہمیں ضرورت نہیں، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ نہیں کہ فوراً ٹریفک ہوئی، تو وہ کئی مہینے جب میں وہاں پہ رہا، اس کے بعد دوبارہ یہ نوبت نہیں آئی۔ اس کے اتنے دور رس نتائج ہوتے ہیں، اور بظاہر بڑی معمولی سی چیز ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو، پولیٹیکل ول ہو،
اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صرف تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کرنا ہے، صرف تعلیم کو شکار کرنا ہے، باقی شعبوں میں جو ہے وہ آپ کرنا نہیں چاہتے یا آپ کر نہیں پاتے اپنی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں یہ بڑی آسان ہے نیت کے ساتھ، اس میں آپ کو کوئی ایکسٹرا ٹیکنالوجی نہیں چاہیے، کوئی سائنس نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف ایماندار لیڈرشپ اور مینجمنٹ چاہیے جو یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ ایمانداری سے کرنا ہے، خود بھی اس پہ عمل کریں گے اور دوسروں سے بھی کروائیں گے، تو یقین جانیے کہ یہ بڑا آسان ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہاں بھی ایک یہ حل ڈھونڈ لیا، بلکہ حل کیا کھانچا ڈھونڈ لیا کہ جناب ویلی آپ کے لوگ جائیں گے حکومت سے، وہ چین جائیں گے، چین جا کے سیکھیں گے کہ فضائی آلودگی کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، مصنوعی بارش کیسے ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ 60 کی دہائی میں پاکستان میں مصنوعی بارش کر چکے ہیں، لیکن ابھی آپ پھر وہاں جائیں گے، اگلے ماہ آپ کسی وقت جائیں گے وہاں پہ، اس کے بعد آپ کب واپس آئیں گے؟ جب تک آپ کچھ کام کرنے کے قابل ہوں گے تو جغرافیائی موسم بھی بدل چکا ہوگا اور سیاسی موسم بھی بدل چکا ہوگا، اور پھر جو ہے وہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور پھر اگلے سال جو ہے ہمیں یہی کرنا پڑے گا۔ تو تھوڑا سا جو ہے اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم سے دشمنی نہ کیجیے۔